نماز عید جو ہے اس کے متعلق سید سیستانی دامت العالی کا جو نظریہ ہے کہ اگر امام معصوم موجود ہوں، چاہے وہ اس زمانے میں ہوں یا آج کے زمانے میں ہوں، جب امام معصوم حاضر ہوں اور وہی نماز پڑھا رہے ہوں تو پھر تو یہ نماز عید کیا ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ اور اگر امام موجود نہیں ہے، چاہے اس زمانے میں موجود نہیں ہے یا ابھی جیسا کہ موجود نہیں ہے، تو یہ پھر اس سے ہم کیا کہتے ہیں، امام کی غیبت کا زمانہ، کہ امام کیا موجود ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ تو اس صورت میں یہ نماز کیا ہے، کسی غیر معصوم کے پیچھے پڑھنا جماعت کے ساتھ یہ کیا ہے، مستحب ہے، اور فرادہ بھی پڑھیں گے تو پھر بھی یہ کیا ہے، مستحب ہے۔ اور یہاں پہ ایک اہم نقطہ ہے کہ نماز عید کی جو جماعت ہو رہی ہے، نماز جماعت، اس میں جمعہ کی شرائط کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ نماز جمعہ کی مثلا کیا شرائط ہوتی ہے کہ کم از کم کیا 5 نمازی ہونے چاہیے، فاصلہ جو ہے وہ 5 کلومیٹر سے زیادہ ہونا چاہیے دو نمازوں کے درمیان۔ ان شرائط کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، لہٰذا ایک علاقے کی 2-3 مساجد ہیں، ہر مسجد میں کیا نماز عید ہو سکتی ہے۔ نمازیوں کی تعداد 4-5 سے زیادہ نہیں ہے، پھر بھی کیا 2-3 بندے ہیں تو وہ نماز جماعت کے ساتھ کیا نماز عید پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ نماز عید کیا ہے، 2 رکعت ہے، اور 2 رکعت بالکل نماز فجر کی طرح پڑھنی ہوتی ہے۔ یعنی اس کے اندر فقط ایک ہے کہ قنوت جو انسان کرتا ہے، دعا جو مانگتا ہے قنوت، وہ کیا ہے زیادہ ہوتی ہے، باقی کیا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ الحمد کے بعد کیا ہے کوئی بھی آپ صورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن مستحب ہے روایات میں جسے بتایا گیا ہے، اور سید ثانی نے فرمایا کہ یہ افضل ہے کہ پہلی رکعت میں آپ الحمد کے بعد سورہ شمس پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھیں، یا کچھ روایات کے مطابق کہ پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ پڑھیں اور سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں کیا پڑھیں، سورہ شمس پڑھیں۔ بہرحال یہاں تک تو کیا بات واضح ہے۔ آگے جا کے جو ہے وہ اختلاف ہے، سید سیستانی دامت العالی کا دیگر فقہا کے ساتھ کیا ہے کچھ اختلاف ہے نماز عید کے طریقے میں۔ تو نماز عید میں کتنی جو ہے وہ قنوت ہیں، پہلی رکعت میں کتنے قنوت ہیں اور دوسری رکعت میں کیا کتنے قنوت ہیں؟ جو مشہور نظریہ ہے کہ پہلی رکعت میں 5 قنوت ہیں اور دوسری رکعت میں کیا 4 قنوت ہیں، یہ کیا مشہور نظریہ ہے۔ سید سیستانی کے مطابق جو ہے وہ پہلی رکعت میں 4 قنوت ہیں اور دوسری رکعت میں کتنے قنوت ہیں، 3 کیا قنوت ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 5 تکبیریں کہنی ہوتی ہیں۔ اب 5 تکبیروں میں سے کیا ہر تکبیر کے بعد قنوت ہے یا بین کل تکبیرتین، ہر 2 تکبیروں کے درمیان میں کیا قنوت ہے؟ تو یہاں سے بہت سارے ہمارے اپنے جو طلاب حضرات ہیں وہ بھی اس عبارت پہ کیا غور نہیں فرماتے۔ یعنی سید سیستانی دامت العالی نے یہ نہیں لکھا کہ آپ نے ہر تکبیر کے بعد قنوت پڑھنی ہے، کیونکہ اگر ہر تکبیر کے بعد قنوت ہو تو 5 تکبیریں ہیں تو ہر تکبیر کے بعد قنوت پڑھتے جائیں گے تو پہلی رکعت میں کتنی قنوت ہو جائیں گی، 5 قنوت ہو جائیں گے۔ ایسا انہوں نے نہیں لکھا، انہوں نے لکھا ہے کہ 5 تکبیریں کہنی ہیں اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان میں کیا قنوت ہے۔ اب یہ دیکھیں 5 تکبیریں ہیں تو ہر 2 تکبیروں کے درمیان میں جب آپ قنوت کہیں گے تو یہ کتنے قنوت بنیں گے، یہ 4 قنوت کیا آپ کے بنیں گے۔ تکبیریں 5 ہوں گی اور قنوت کتنے بنیں گے، آپ کے 4 بنیں گے۔ لہذا پہلی رکعت میں کیا ہے 5 تکبیریں ہیں اور 4 کیا قنوت ہیں۔ پھر ایک اور تکبیر کیا ہے، یہ بھی واجب ہوتی ہے، وہ کیا ہے رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع میں جانے سے پہلے ایک اور کیا آپ نے تکبیر کہنی ہے۔ یعنی میں اس کو یوں کر کے بیان کروں کہ پہلی رکعت میں آپ کیسے کہیں گے، جب آپ نے الحمد سورہ پڑھ لی اس کے بعد اللہ اکبر، پہلی آپ نے تکبیر کی، اس کے بعد کیا قنوت ہو گئی، پھر آپ نے دوبارہ اللہ اکبر کہا، پھر کیا ہوگی قنوت ہو گئی، پھر آپ نے تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر کیا ہوگی قنوت ہوگی، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہا، پھر کیا قنوت ہو گئی، 5ویں مرتبہ اللہ اکبر کہا، بس اس کے بعد دوبارہ قنوت نہیں ہے۔ 5 تکبیریں ہوں گی، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 6ٹھی دفعہ پھر کیا ایک تکبیر آپ نے کہہ دینی ہے، اللہ اکبر۔ تو لہٰذا یہ 6 تکبیریں ہو گئی، 6ٹھی تکبیر رکوع میں پہلے، رکوع سے پہلے جانے والی وہ بھی ضروری ہے، اور جو پہلی 5 تکبیریں ہیں ان کے درمیان کیا آ جائیں گے، 4 قنوت آ جائیں گے۔ یہ صحیح سیستانی کا کیا پہلی طریقہ ہو جائے گا نماز کا۔ اور جو دوسرا جو نماز ہے، دوسری جو رکعت ہے، اس میں کیا ہے، اس میں آپ کو 4 تکبیریں کہنی ہے اور 4 تکبیروں میں سے ہر 2 تکبیروں کے درمیان میں کیا ہے قنوت ہے۔ تو جب آپ ہر 2 تکبیروں کے درمیان میں قنوت ڈالیں گے تو یہ کتنی ہو جائیں گی آپ کے پاس، یہ 3 قنوت آپ کے ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ اکبر، اس کے بعد کیا ہے آپ قنوت پڑھیں گے، پھر دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، پھر قنوت پڑھیں گے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہیں گے، پھر قنوت پڑھیں گے، پھر چوتھی تکبیر کہہ دیں گے۔ اب چوتھی تکبیر کے بعد قنوت آپ نے نہیں پڑھنی، پھر 5ویں تکبیر آپ نے کہنی ہے رکوع کے لیے۔ یہ جو آخر پہ ایک تکبیر کہتے ہیں ایسی کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، یہ کیا ہے رکوع کے لیے ہوتی ہے، رکوع سے پہلے کیا اس تکبیر کو کیا آپ نے کہنا ہوتا ہے، تو یہ 5ویں تکبیر ہو جائے گی رکوع سے پہلے۔ تو بس خلاصہ کیا ہوا کہ پہلی رکعت میں 6 تکبیریں ہیں، ان میں سے پہلی 5 تکبیروں کے درمیان میں ایک کے کیا قنوت آ رہا ہے، 6 تکبیریں اور 4 قنوت، اور دوسرے میں کیا ہے 5 تکبیریں اور 3 کیا ہے قنوت ہو جائیں گے۔ یہ صحیح سیستانی کا کیا طریقہ ہے کہ جو انہوں نے منہاج میں لکھا، اور اس کی وجہ کیا ہے، روایات میں کیا ہے، اس کو روایات کو سمجھنے کا کیا فرق ہے
کہ آیا روایت میں جو لکھا گیا ہے عقیب کل تکبیرتن یا بین کل تکبیرتن، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا بین کا یہ مطلب ہے کہ ہر تکبیر کے بعد، یا یہ مطلب ہے کہ ہر دو تکبیروں کے درمیان میں؟ تو یہ فقہا کا سمجھنا ہے، اور اس اعتبار سے کیا ہے ہم اس بحث میں نہیں جاتے۔ بہرحال سید سستانی کا نظریہ آپ کے سامنے آ گیا کہ سید سستانی کے مطابق نماز پڑھانے کا جو طریقہ یہ ہے کہ 6 تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں، اور پہلی رکعت میں آپ نے 4 قنوت پڑھنے ہیں اور دوسری رکعت میں آپ نے کتنے پڑھنے ہیں؟ 3 قنوت کے پڑھنے ہیں۔ یہ طریقہ ہے۔ اب یہاں پہ بہت سارے مومن سوال کرتے ہیں کہ ہم تو مشہور طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں ہم 5 قنوت پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں ہم کیا ہے 4 قنوت پڑھتے ہیں، تو اب اس کا ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ جب 5واں قنوت پڑھیں گے، یعنی 5ویں تکبیر کے بعد جب آپ 5واں قنوت پڑھیں گے تو اس قنوت کو آپ مستحب کی نیت سے نہ پڑھیں، چونکہ مشہور کہتے ہیں کہ آپ پڑھیں تو لہٰذا اس میں آپ کیا کر لیں؟ قصد رجائے مطلوبیت، آپ یہ نیت رکھیں کہ یہ مستحب کی نیت سے میں نہیں پڑھ رہا، بس ایسے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ مجھے کیا دے دے؟ ثواب دے دے۔ اسی طریقے سے جو دوسری رکعت ہے اس میں بھی آپ کیا ہے اس کو ایسے پڑھ لیں، مستحب سمجھ کے نہ پڑھیں، اس وجہ سے نہ پڑھیں کہ سید سستانی نے لکھا ہے، بلکہ آپ پڑھ لیں تاکہ اللہ آپ کو کیا دے گا؟ اس کے اوپر ثواب دے دے گا۔ تو اس طرح آپ قصد رجا سے پڑھیں گے، اور خصوصاً ہمارے وہ برادران کے جو نماز عید پڑھاتے ہیں ان کے لیے سہولت ہو جائے گی، کیونکہ جب انسان نماز عید پڑھاتا ہے تو انسان کے پیچھے فقط سید سستانی کے مقلدین نہیں ہوتے، دیگر فقہا کے بھی کیا مقلدین موجود ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ اس طریقے کو اپنائے گا کہ جو 5ویں قنوت پڑھے گا پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں جو 4تھی قنوت پڑھے گا، وہ یہ دونوں قنوتیں مستحب کی نیت سے نہیں پڑھے گا، بلکہ یہ دونوں قنوتیں وہ کیا قصد رجائے مطلوبیت سے ادا کرے گا، تو انشاءاللہ اس کی نماز بھی درست ہو جائے گی، اور باقی جو ایک نیا طریقہ بھی کیا ہے وہ نہیں اپنائے گا، وہ مشہور کے مطابق بھی کیا ہے اس کے مطابق عمل کرے گا۔ تو یہ کیا ہے طریقہ ہے، یہ جو ہے وہ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ جو واجب طریقہ ہے جس کے اوپر ہر کوئی اختصار کر سکتا ہے کہ وہ 3 تکبیریں کے ہر رکعت میں، کہ ہر رکعت میں 3 تکبیریں کے اس کے درمیان کیا 2 قنوت ہو جائیں گے، اور ایک رکوع میں کیا جانے سے پہلے کیا ہو جائے گی؟ تکبیر ہو جائے گی، یعنی ٹوٹل 4 تکبیریں کے اور 2 قنوت پڑے، تو ایک واجب طریقہ ہے، اس کے اوپر بھی کیا اکتفا کر سکتے ہیں۔ دعائے قنوت میں کیا پڑھنا ہے؟ کچھ بھی آپ پڑھیں، اس میں کیا ہے کوئی مشکل نہیں ہے، ولو ایک دفعہ کیا درود پڑھ لیں، اس میں کیا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ایک مشہور دعا ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے ذکر ہوئی ہے آج کے دن کی، جو خصوصی دعا ہے عید کے دن کی، وہ کیا پڑھی جائے؟ اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرہ اسألک فی ھذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرا ومزیدا ان تصلی علی محمد وآل محمد کا افضل ما صلیت علی عبد من عبادک وصلی علی ملائکتک ورسلک واغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم انی اسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون واعوذ بک من شر ما استعاذ بک منه عبادک مخلصون۔ یہ والی جو دعا ہے یہ دعا کیا ہر قنوت میں پڑھی جائے گی، اور یہ کیا مستحب ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بحث ہے کہ نماز عید کے بعد جو 2 خطبے دینے ہیں، ٹھیک ہے، ان 2 خطبوں میں جو ایک اختلاف ہے کہ کیا یہ 2 خطبے دینا واجب ہے یا مستحب ہے۔ سید سستانی دامت ظلہ العالی کے مطابق 2 خطبے دینا احتیاط لازم کے طور پہ کیا ضروری ہیں، احتیاط واجب ہے کہ نماز عید کے بعد کیا 2 خطبے کیا دیے جائیں، اور 2 خطبوں کے درمیان جو فاصلہ ڈالا جائے کہ وہ جو امام ہے، امام جماعت ہے، وہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے، یہ کیا درمیان میں کیا ہے کیا ہو جائے گا؟ فاصلہ ہو جائے گا، اور اس طرح سے کیا بن جائیں گے؟ یہ 2 خطبے بن جائیں گے۔ اور کیا ان 2 خطبوں کے دوران نماز عید میں حاضر رہنا ضروری ہے، یا فقط نماز پڑھ کے انسان نکل جائے تو یہ بھی درست ہے؟ سید سستانی کے مطابق ان 2 خطبوں کے دوران حاضر ہونا اور 2 خطبوں کو سننا یہ کیا واجب نہیں ہے، لیکن اگر سنیں گے تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، لیکن سننا واجب نہیں ہے۔ جبکہ جو جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جائے گی اس میں 2 خطبوں کا ہونا کیا ہے احتیاط لازم کے طور پہ کیا ضروری ہے۔ اور اس کا ٹائم کون سا ہے؟ اس کا ٹائم جو ہے وہ طلوع شمس سے ہے، جب سورج کیا ہوگا؟ طلوع ہوگا۔ سورج طلوع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب نماز فجر آپ کی قضا ہو جاتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ساری رات جاگتے رہے مسجد میں کیا نماز فجر پڑھی، جیسا کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہوا کہ جب کرونا وائرس نہیں تھا تو مسجد میں ہم نے نماز پڑھی، تو امام جماعت نے کہا کہ جو ہے وہ فجر کی نماز تو پڑھ لی ہے، عید کی نماز کا کیا پروگرام ہے؟ تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ عید کی نماز ابھی پڑھا دیں، اب دوبارہ کیا واپس آنا، تو انہوں نے کہا ابھی سورج تو طلوع نہیں ہوا، جب سورج طلوع نہیں ہوا تو نماز عید کا ٹائم نہیں ہے۔ نماز عید کا ٹائم کب ہے؟ کہ جب سورج طلوع ہوگا، اور یہ ٹائم کب تک رہے گا؟ نماز ظہر کے ٹائم تک رہے گا، اور اگر کوئی اس سے نہیں پڑھتا تو اس کی کیا ہے قضا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کیا ہے قضا ہو، اس کی قضا کیا ہے موجود نہیں ہے، اگر کوئی رہ جاتی ہے تو رہ گئی، اس کی دوبارہ کیا ہے قضا ثابت نہیں ہے۔ اور نماز عید سے پہلے کیا ہے غسل کرنا مستحب ہے،
اور اس نماز کو جو ہے وہ جہرن پڑھنا کیا ہے یہ مستحب ہے کہ انسان بلند آواز سے کیا ہے نماز عید پڑھے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ انسان کیا ہے زمین کے اوپر سجدہ کرے اور صحرا میں کھلے علاقے میں جا کے کیا ہے اس نماز عید کو پڑھے، اور دیگر مستحبات بھی کیا ہیں فقہاء نے ذکر کیے ہیں، اور یہ تو ہو گیا نماز عید کا طریقہ۔